الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسحور ميادان أرضه أول الدين معرفة الجبار ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرشي الأبتهي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفي فرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات محترم سامعین اہل ولایت و مودت و محبت، اللہ تعالیٰ آپ کے گزشتہ تمام اعمال اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو مزید معرفت اور عقیدے کے ساتھ عمل انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ روز جمعہ ہے اور دوپہر کی مجلس ہے، بہت تھوڑے وقت میں آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہوں گا، بہت زیادہ ٹائم نہیں آپ کا لوں گا کیونکہ یہ وقت ایسا ہے کہ آپ کو بھی گھر اور کام اور مصروفیات اور بعد میں کھانا بھی اور بھی مسائل ہیں۔ تو آج میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں آپ کی خدمت میں سورہ جمعہ کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ ایسا ہے کہ سورہ جمعہ کی تقریباً 11 آیات ہیں۔ اس آیات میں جو ہے وہ 3 حصے بنتے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ تقریباً پہلی 3-4 آیات ہیں۔ ایک حصہ یہ ہے، اس کے بعد پھر دوسرا حصہ ہے، پھر تیسرا حصہ ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ اگر کسی بھی سورت کو آپ قرآن کی ایک پورے حاشیے میں فریم میں لے لیں تو آپ کو پوری سورہ یاد ہو جائے گی۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ اعلان کر کے کہہ رہا ہے کہ تمہاری عبادت کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تمہاری عبادت کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اور کل پرسوں کی گفتگو میں نے عرض بھی کیا تھا کہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت
نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمارے ذہن میں کبھی کسی وقت آئے کہ اللہ ہماری عبادت چاہتا ہے اپنے لیے، نہیں، چاہتا ہے لیکن ہمارے لیے، کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکے نہیں چاہتا، چاہتا ہے تو اس نے کہا ہے نا عبادت کرو، چاہتا ہے لیکن چاہنا دو طرح ہے اس کا، ایک اپنے فائدے کے لیے، اگر اپنے کے لیے چاہے تو پھر وہ خدا نہ رہا، کیونکہ جو بھی اپنے لیے چاہے وہ خدا، اور جو آپ کے لیے چاہے کہ آپ کا فائدہ ہو جائے، آپ کا وجود اور آپ کی ہستی جو ہے وہ چمک جائے، وہ دھمک جائے، وہ منور ہو جائے، وہ جو ہے ایک معنی پیدا کر لے اور ایک معنی حاصل کر لے۔ عبادت کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں خدا نے چاہا ہے؟ اس لیے نہیں کہ اس کا سجدہ اور وہ خوش ہوگا، اس کی تعریف ہو اور خوش ہوگا، کیوں؟ اس کی تعریف اس سے زیادہ نہیں کوئی کر سکتا۔ اور آپ ذہن میں رکھیں کہ تعریف جو ہائی لیول کی آ چکی ہو، اس سے زیادہ اگر اس سے کم تعریف ہو تو اس کا کوئی اثر نہیں گزرتا۔ تعریف وہ ہوتی جو ہائی لیول کی ہو۔ اب خدا سے بہتر خدا کو کوئی نہیں جانتا ہے، خدا سے زیادہ خدا کی تعریف کوئی نہیں کر سکتا، اسی لیے آج ہم جتنی بھی تعریف کریں خدا کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس میں۔ فائدہ کس کا ہوگا؟ کہ یاد رکھیں کہ خدا کے سامنے اب ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس کا پھر کیا فائدہ ہے کہ جب اس نے اپنی تعریف خود کی ہے اور عالی درجے کی ہے اور وہ کی ہے جو ہماری سمجھوں سے بھی بالا تر ہے، ہم جہاں پہنچ بھی نہیں سکتے وہ تعریف کی ہے، تو پھر ہماری تعریف کا کیا فائدہ ہے؟ ہماری تعریف کا یہ فائدہ ہے کہ اس کی تعریف کر کے ہم تعریف والے ہو جاتے ہیں۔ اس کی جب تعریف کرتے ہیں ہم تو ہماری تعریف شروع ہو جاتی ہے، یعنی تعریف سے تعریف کسب کرتے ہیں ہم۔ لہذا پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ عجیب بات ہے اس سورہ میں کہ پہلی آیت اور آخری آیت دونوں کو ذرا ملائیں۔ اگر اس کو اس طرح لکھا ہو سمجھے فریم میں تو پہلی آیت اور آخری آیت کو ملائیں۔ پہلی میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ یسبح للہ، خود خدا خبر دے رہا ہے کہ تسبیح کرتے ہیں کون؟ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی دنیا میں ہے، جو بھی زمینوں میں ہے، زمین میں ہے اور جو بھی آسمانوں میں ہے، سب کیا کرتے ہیں؟ تسبیح کرتے ہیں، کرو نہیں، یہاں تسبیح کرتے ہیں، یہ خبر ہے، یہ اذن حکم نہیں ہے، امر نہیں ہے، یہ کیا ہے کہ سب کچھ تسبیح کرتا ہے۔ کس کی تسبیح کرتا ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک الملک القدوس العزیز الحکیم۔ چار صفتیں ہیں یہاں، کس کی؟ جو ملک ہے، مالک ہے، قدوس ہے یعنی مقدس ہے، پاکیزہ ہے، اور حکیم ہے۔ الملک القدوس العزیز الحکیم، عزت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ عزیز سے کیا مراد ہے؟ عزت والا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ حکمت والا ہے۔ اب توجہ رکھیں، یہ آیت آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ چار صفتیں ہیں اور ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اب یہاں پہ خبر دی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کہ تم عبادت کرو یا نہ کرو، سوچو یا نہ سوچو، قصد کرو یا نہ کرو، کفر کرو یا ایمان لے آؤ، مشرک بن جاؤ یا منافق بن جاؤ یا مومن بن جاؤ یا مسلمان بن جاؤ، لیکن تمہاری جبلت اور فطرت جو ہے وہ میری تسبیح کر رہی ہے۔ تمہاری جبلت اور فطرت میری تسبیح کر رہی ہے۔ بے شک تم ظاہراً کافر ہو، لیکن تمہاری فطرت جو ہے میری، کیونکہ یہ ما جو لگایا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ بھی ہے زمین پر اور سب کچھ تسبیح کر رہا ہے میرا، یعنی تمہاری ہستی، کیونکہ ہر شے کا وجود اور ایگزسٹنس جو ہے تو خدا سے،
اور تسبیح سے کیا مراد ہے یہاں کہ ایک تسبیح پکڑ کے تسبیح کے دانے ہلا رہے ہیں یا لفظ بول رہے ہیں؟ نا، تمہارا جو وجود ہے، تم جو ہونا ہے تمہارا، یہ ہونا کیونکہ میری وجہ سے ہے، یہ ہونا ہی تمہارا خود تسبیح ہے میری۔ اس سے مراد ہرگز نہیں ہے کہ ہر شے جو ہے وہ سبوح قدوس کا ورد کر رہی ہے، نا، مراد کیا ہے کہ ہونا ہی۔ مثلا یہ مائک جس نے بنایا ہے، چاہے ہم اس کو جانیں یا نہ جانیں، یہ اس کے شعور و عقل اور اس کی جو ہندسہ ہے، جو اس کی انجینئرنگ ہے، جو اس کا سارا چیزیں، وہ اس کو واضح کر رہا ہے، ہر وقت کہہ رہا ہے کہ میں جو اس نے بنایا ہے، یہ اس کے ہر وقت تذکرے کو کر رہا ہے۔ اسی لیے خدا یہاں فرما رہا ہے کہ کوئی بھی کسی حالت میں بھی چلا جائے، اگر یہ غفلت کے پردے اور ہوا و ہوس کے مسائل اور یہ دنیوی جو غبار ہے اگر اپنے چہرے سے اتارے اور شیشہ جبلت اور فطرت اگر اس کے لیے واضح ہو جائے، وہ خود کہے گا میں تسبیح کر رہا ہوں۔ یہ تسبیح سے مراد یہ ہے، یعنی تم چاہو یا نہ چاہو، پھر بھی تمہارا وجود، تمہاری ہستی، تمہارا ہونا جو ہے میرے لیے وصف بیان کر رہا ہے، لفظوں سے نہیں، تمہارا ہونا یعنی وجودی اعتبار سے۔ اور اس کے بعد خدا کیا فرماتا ہے کہ وہ قدوس ہے، وہ ملک ہے، وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے۔ یہ چار صفتیں خدا نے لائی ہیں۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ جب آپ کسی شے کو بہت عظیم قرار دینا چاہتے ہیں تو پہلے ایک مقدمہ بناتے ہیں آپ۔ پہلے کیا بناتے ہیں آپ؟ مقدمہ، یعنی ایک بیس اس کو دیتے ہیں۔ بیس یہ دیتے ہیں کہ جس قدر آپ مقدمہ بنائیں اسی قدر آپ اس شے کی ارزش اور قدر و قیمت کو بیان کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ کسی کا تعارف کرواتے ہیں، جب تعارف کرواتے ہیں تو پہلے بہت سے القابات لے کے آتے ہیں، بہت سے انعامات لے کے آتے ہیں، بہت سی باتیں اس کے بارے میں لے کے آتے ہیں، اس کے شہر کا وصف بیان کرتے ہیں، اس کے گھر کا وصف بیان کرتے ہیں، اس کے مثلا اور چیزوں کا وصف بیان کرتے ہیں، رشتہ داروں کا وصف بیان کرتے ہیں، ساروں کا وصف بیان کرنے کے بعد پھر آخر میں اس کا نام لے کے آتے ہیں۔ آپ ایسے ہی کرتے ہیں نا، جتنا بلند ہو کوئی، جتنی شخصیت بلند ہو اس قدر پہلے اوصاف لے کے آتے ہیں، آپ اس کی صفات لے کے آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ اس کا نام لیتے ہیں۔ یہاں پہ خدا نے یہی روش اپنائی ہے، طریقہ یہ سنت یہی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ جس کی ہر شے تسبیح کرے، اور وہ مالک بھی ہو، قدوس بھی ہو، عزیز بھی ہو، حکیم بھی ہو، یعنی پاکیزہ ترین ہو، عزت والا سب سے زیادہ ہو، مالک بھی سب چیزوں کا ہو، اور حکمت والا بھی ہو۔ یہ جب چار صفتیں آئی ہیں، اس کے بعد ہوا آیا ہے ایک، کیا آیا ہے؟ هو الذی، کہ وہ خدا جس کی ہر شے تسبیح کرتی ہے، وہ خدا جو ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، هو الذی بعث فی الامیین، کہ وہ خدا اس رسول کو بھیج رہا ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے کہ اصل میں وصف کس کے لیے آ رہے ہیں؟ یہ رسول کے لیے۔ اپنا وصف بیان کر رہا ہے خدا، لیکن فائدہ کس کو دے رہا ہے اس وقت؟ رسول کو۔ جیسے میں نے مثال دی ہے کہ آپ اوصاف لے کے آتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ان کو فلاں 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 صفات کے مالک نے بھیجا ہے۔ مثلا آپ ایک لیٹر لے کے آتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرے پاس جو لیٹر ہے، یہ لیٹر فلاں عظیم شخصیت، اس کے یہ القاب ہیں، یہ القاب ہیں، یہ القاب ہیں۔ اب لیٹر کی ارزش بڑھتی چلی جائے گی۔ وہ جو آپ کے پاس خط موجود ہے یا شے موجود ہے، ہم اکثر مجلس میں کہتے ہیں کہ میں یہ فلاں شے فلاں امام کی حدیث پڑھ رہا ہوں، مثلا قرآن کی فلاں آیت پڑھ رہا ہوں۔ فرق آ جاتا ہے آپ کے ذہن میں کہ جب پڑھتے ہوتے ہیں ہم، لیکن آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں سے پڑھ رہا ہوں، یعنی نسبت جب وہاں چلی جاتی ہے، وہ بات سخت بھی ہو تو آپ برداشت کر لیتے ہیں، اس کی مضبوطی،
اس کی پاکیزگی، اس کی طہارت، اس کی جو تمام طاقت ہوتی ہے وہ آپ کے ذہن میں دوبالا ہو جاتی ہے۔ یہاں خداوند عالم یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ خدا جو ساری شے، جس کے لیے ہر شے تسبیح کرتی ہے، وہ خدا بھیج رہا ہے اس رسول کو۔ وہ الذی جو آیا نا درمیان میں کہ جو ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، وہ بھیج رہا ہے اس کو۔ پتہ چلا رسول کیسا ہوگا؟ رسول بھی ملک ہوگا، رسول بھی قدوس کی منزل پہ ہوگا، مظہر قدوس ہوگا، رسول بھی حکیم ہوگا۔ رسول عام نہیں ہوگا پھر، کیونکہ جس کو بھیجے گا جو صفات پیچھے آئی ہیں پھر اسی طرح کا بھیجے گا نا۔ اور رسول کی ہر کوئی تعریف کرے گا، اسی لیے کہا یہ محمد ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو اس ارزش کو آپ اس لیے جو پہلے صفات آئی ہیں اور پہلے کا ہر شے تسبیح کرتی ہے، اس لیے نہیں بھیجا کہ یہ آئے اور صرف یہ تسبیح سکھائے تمہیں، پہلے ہی تسبیح ہے سب چیزوں کی۔ یعنی کچھ لوگوں نے مفہوم بنا لیا کہ رسول آئیں گے بس ہمیں کتاب دیں گے، ہمیں یہ احکام سکھائیں گے تو بس کافی ہے۔ نا، کہا پہلے ہی سارے کرتے ہیں عمل اس پہ، تسبیح سب کر رہے ہیں، میں کسی اور مقصد کے لیے بھیج رہا ہوں۔ دیکھیں نا، یہی ارزش ہوتی ہے ذہن میں، کیونکہ انسان جانے کہ کیوں آئے ہیں رسول۔ جنہوں نے یہی سمجھ لیا کہ شریعت لے کے آئے ہیں، جب شریعت لے کے رسول دے کے فارغ ہو گئے تو انہوں نے کہا رسول اب فارغ ہو گئے ہیں، یہی بات ہے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، پہلے ہی میری تسبیح تھی، ہے بھی، رہے گی بھی۔ میں نے رسول کو کسی اور چیز کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے رسول کو کس لیے بھیجا ہے؟ یزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ میں نے اس لیے بھیجا ہے کہ تمہیں سب سے پہلے پاک کرے۔ قدس کیا ہے؟ قدوس کہا تھا اوپر، نیچے تزکیہ کہا ہے۔ یعنی تزکیہ، دیکھیں کتنا ربط ہے آیت میں، کہ تزکیہ نتیجہ دیتا ہے قدوسیت کا۔ یعنی تزکیہ مقدس بناتا ہے۔ پھر اوپر کیا ہے؟ ملک۔ علم کیا بناتا ہے انسان کو؟ مالک بناتا ہے۔ اس وقت جن کے پاس علم آپ پڑھنے جاتے ہیں وہ ساری دنیا کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف کے بارے میں آپ اب تو تفصیل سے فلم بھی دیکھ چکے ہیں، جس میں کیوں ان کو حکومت ملی تھی، کیوں ملک ان کو فراہم کیا گیا تھا؟ کیونکہ ان کے پاس تعویل کا علم تھا۔ علم کیا لاتا ہے؟ حکمت کا اور کتاب کا علم کیا لاتا ہے؟ تعویل۔ اور اس کے بعد کیا لاتا ہے؟ قدس، تزکیے سے قداست آ جاتی انسان میں، مقدس بن جاتا ہے انسان۔ دیکھیں خدا اتنا کریم ہے کہ اس نے اپنی صفات اپنے تک نہیں رکھی ہوئی، صرف یہی اس کی کریمی ہے کہ وہ جو صفت خود رکھتا ہے وہ کہتا ہے تم بھی لو، اور درمیان میں رسول کو رکھا ہے۔ دیکھیں یہ آیتوں میں کیا ہے کہ پہلے اپنی صفات ہے، پھر رسول کی صفت ہے اسی کے ضمن میں۔ اور یہ ایک عجیب آیت کا یہ ہے کہ جس میں رسول کا صرف هو الذی بعث فی الامیین رسولا، بس لفظ رسول آیا ہے، لیکن تمام تر صفات جو اللہ کی صفات ہیں اس کا مظہر بنا دیا اللہ نے، آیت میں بیان نہیں کیا۔ اور درمیان میں جب رسول کا نام آ گیا تو اس طرف عوام کا آیا، یزکیہم وَيُعَلِّمُهُمْ کتاب والحکمت۔ ہم کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ کہ تمہارے لیے، ان کے لیے، ان کے لیے، ان کے لیے، ان کے لیے۔ اب دیکھیں درمیان میں رسول ہے، اوپر صفات ہیں، نیچے آ گیا، اوپر قدس ہے، نیچے تزکیہ ہے، اوپر ملک ہے، ملک ہے، عزت ہے، نیچے علم ہے۔ حکمت سے کیا ملتا ہے؟ اگر انسان علم رکھتا ہو لیکن حکیمانہ بات نہ کرے تو اس کی عزت پامال ہو جاتی ہے۔ حکمت سے کیا ملتا ہے؟ عزت ملتی ہے۔ آپ کہتے ہیں وہ فلاں مولانا بہت علمی طور پہ بہت مضبوط ہے لیکن انہوں نے حکمت کی بات نہیں کی، لہٰذا لوگوں کی نگاہ میں ان کی ارزش گر گئی ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں کہ بھائی بہت اچھے انسان ہو لیکن حکمت سے بات کرو، آرام سے بات کرو،
تسلی سے بات کرو، حق بات کہہ رہے ہو، حق بھی تمہارا ہے بات کرنے کا، لیکن حکمت سے بات کرو۔ اگر وہ حکمت سے بات نہ کرے انسان تو ذلیل ہو جاتا ہے وہ۔ لہٰذا حکمت کیا لے کے آتی ہے؟ عزت، شرف۔ اب آپ دیکھیں اس کے بعد کیا ہے؟ عزیز کے بعد کیا ہے؟ قدوس ہے، ملک ہے، عزیز ہے اور حکیم ہے۔ وہاں پھر حکمت ہے، یہاں پھر نیچے حکمت ہے۔ وہاں بھی صفت حکمت ہے اور یہاں بھی حکمت ہے۔ رسول کو بھی یہ کہا کہ ان کو اگر قدوس بنانا ہے ان کا تزکیہ کرو، اگر ان کو ملک بنانا ہے اور عزیز بنانا ہے ان کو علم دو، اور اگر ان کو عزت دینی ہے اور اس علم کو فائدے والا بنانا ہے ان کو حکمت کی تعلیم دو۔ پھر یہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ یہ اگر یہ چیزیں ان کے پاس نہیں نہ ہوں گی تو یہ ہوں گے ہی ضلالت میں۔ پتہ چلا نہ جس کے پاس علم ہو، نہ حکمت ہو، نہ تزکیہ ہو، وہ کہاں ہوتا ہے؟ ضلالت میں ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک بھی چیز کم ہو وہ ذلیل ہو جاتا ہے، ضلالت میں چلا جاتا ہے، گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے اسے اپنے تک نہیں رکھا، بلکہ کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا، علی امام المتقین۔ تزکیے کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، کہا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ یہ توجہ رکھیے کہ یہ حدیث بارہا آپ نے سنی ہے، ایک نیا مفہوم اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ من اراد العلم۔ بعض لوگ فیس بک پہ اکثر کہتے ہیں کہ حدیث آگے بھی لکھی ہے، وہ باطل ہے، غلط ہے، وہ جہاں لکھی ہوئی ہے وہ بھی مکتب اسے نہیں مانتا۔ ذہن میں رکھ لیں، وہ کوئی چھاتا ہے، کوئی مثلا دیواریں ہیں، کوئی مثلا پرنالہ ہے اور کوئی فلاں ہے، اس طرح کی باتیں ہیں، اس میں یہ سب باطل ہے، وہ خود بھی نہیں اس کو مانتے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اچھا، اس میں اگلا جملہ کہتا ہے من اراد العلم، کہ جو علم چاہتا ہے کس طرف سے آئے؟ دروازے کی طرف سے آئے۔ توجہ رکھیے گا، رسول کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا محور ہوں، میں علم کا منبع ہوں، میرے پاس علم ہے، وہ علم عام نہیں ہے، علم الہی ہے۔ وہ اسکول کالج کتابوں کا پڑھا ہوا رٹا ہوا حفظ کیا ہوا علم نہیں ہے، بلکہ وہ علم وحیانی ہے، علم لدنی ہے، علم حضوری ہے۔ یہ علم ہے میرے پاس جس میں خطا و نسیان و ہزیان کوئی شے نہیں ہے اس میں۔ توجہ رکھیے گا۔ اب رسول نے فرمایا کہ جس کو یہ علم چاہیے وہ کس طرف سے آئے؟ دروازے سے آئے۔ وہ دروازہ علی کی ذات ہے، یعنی جب بھی کوئی علم چاہے، میرا علم چاہے تو وہ علی کے دروازے سے ملے گا۔ یا کوئی علم چاہے تو بھی دروازے پہ آئے، ایک طرف ہے یہ ایک طرف ہے کہ کوئی علم چاہے تو کہاں سے آئے؟ یعنی ہم سب کو حکم ہے، امت کو حکم ہے کہ تم اگر میرا علم چاہو تو کہاں آ جاؤ؟ علی کے پاس آ جاؤ۔ ایسا ہی ہے، یہ ایک وے ہو گیا، یہ ہمیں لینے کا جو تلقین ہے۔ اب رسول نے جو ہمیں کہنا خود ہوئی اس پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ کیونکہ وہ رسول ہی نہیں کہلا سکتے، عالم نہیں عام آدمی کہلاتا جو خود عمل نہ کرے اپنی بات پہ، اور کجا رسول، وہ تو بہت عالی ہیں۔ اب رسول نے یہ توجہ رکھیے گا، اس میں دقیق نقطہ یہی ہے کہ جب رسول نے ہمیں کہا ہے کہ تم دروازے کے ذریعے آنا، کیا خود رسول بغیر دروازے کے دے دیں گے؟ یہ ٹو وے ہے، یہ دیکھیں ٹو وے۔ ایک ہمیں کہا گیا تم بھی دروازے سے آنا، اور اپنے بارے میں اصل میں رسول یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میں بھی اگر علم دینا چاہوں گا تو میں علی کے بغیر نہیں دوں گا۔ یہ مفہوم دوسری طرف بھی ہے، صرف اس طرف ہمیں نہیں حکم کہ تم دروازے پہ آ جانا، باقی میں جو مرضی کروں، میں مثلا جہاں سے مرضی کسی کو دے دوں۔ کہا ہے کہ اگر میرا علم جہاں دیکھو گے وہ علی کے ذریعے ہوگا، یعنی جس طرح تمہیں حکم ہے کہ تم دروازے سے آنا، اسی طرح مجھے بھی خدا نے حکم دیا کہ میں بھی جو علم پھیلاؤں علی کے ذریعے پھیلاؤں۔ یہ ٹو وے ہے، رسول کے لیے دینے کا حکم ہے دروازے سے، اور ہمارے لیے
لینے کا حکم ہے دروازے سے۔ لہذا علی وہ ذات ہے کہ جب بھی رسول سے کوئی بھی شے لینا چاہے یا رسول کو پلٹانا چاہے وہ علی کے دروازے کے بغیر نہیں لے سکتا دے سکتا۔ اسی لیے علی کے علاوہ رسول قبول ہی نہیں کرتے۔ اسی طرح فرمایا انا مدینۃ الحکمہ و علی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو عزیزان محترم پہلی آیت میں یہ ہے۔ دوسرا حصہ جو اس کا سورہ کا وہ مذمت ہے ایک قوم کی جس کو اللہ نے بڑی فضل عنایت کیا تھا، بڑا مکرم قرار دیا تھا، جن کو بڑی عزت دی تھی، وہ آج بھی بڑی عزت کے ساتھ اپنی طرف سے رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو وہ ذلت اور رسوائی اور مسکنہ میں، ذلت و مسکنہ سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے، شروع میں جو ہے وہ چلے گی۔ ان کی کمی کیا تھی، ان کی مشکل کیا تھی، کیوں وہ ذلیل ہوئے؟ جن کو خدا عزت دے، فضیلت دے، تو اس کے بعد خود خدا کہے تم سب سے ذلت اور رسوائی اور پستی میں ہو اور قیامت تک تم رہے ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی سورہ میں اس کا بیان ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ یہودیوں کی مذمت ہے۔ کیوں سب سے زیادہ ان کو عظمت دی، فضیلت دی، اس کے بعد کہا کہ یہ سب سے زیادہ پست ہیں؟ وہ کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب پہ عمل نہیں کیا تھا۔ حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار، کہ ان کی مشکل کیا تھی کہ انہوں نے اپنی کتاب پر عمل نہیں کیا تھا۔ لہذا پتہ چلا جو قوم اپنی کتاب پر عمل نہ کرے اس کی فضیلت خدا کی کہی ہوئی بھی بعد میں ذلت میں بدل جاتی ہے۔ اور کتاب کے دو چہرے ہیں، ایک قرآن ناطق اور ایک قرآن صامت ہے۔ جس نے قرآن صامت کو چھوڑا وہ بھی گمراہ ہے، خاموش قرآن کو یعنی اس کتاب کو، اور جس نے قرآن ناطق کو چھوڑا وہ بھی گمراہ ہے۔ اسی لیے آج دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ پھر عزت رسول کی امت کو ملی، پھر بھی یہ مشکل میں ہیں، پھر بھی وہ آگے نظر آ رہے ہیں۔ وہ اس کی وجہ ہی کیا ہے کہ ہم نے بھی اپنی کتاب پہ عمل چھوڑ دیا۔ امت مسلمہ نے کس صورت میں عمل چھوڑا ہے؟ ممکن ہے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس قرآن کی حقیقت وقت کے امام کی معرفت کو چھوڑ دیا ہے۔ وقت کے امام کی معرفت کو چھوڑ دیا ہے، لہٰذا امت ذلیل ہو رہی ہے، مشکل میں پڑ رہی ہے۔ تیسرا حصہ جو اس سورہ کا ہے اس کو بیان کر کے مختصر جو ہے، تفصیل بہت ہے اس میں، وہ عرض کروں گا کہ جس میں کہا گیا کہ پھر تم عمل کرنا۔ دیکھیں کتنا، ایک یاد رکھیں قرآن کی پوری جو صورتیں ہیں ان کا بالکل اسی طرح ہے، ایک پورا ایک فریم بنائیں گے، آپ کو نظر آئے گا آپس میں رابطہ۔ اب آپ دیکھیں کہ پہلا حصہ یہ آ گیا، دوسرا حصہ مذمت آ گئی، بتایا گیا کہ یہ مسائل تھے جس کی وجہ سے وہ ذلت اور رسوائی میں چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد تذکرہ آتا ہے کہ تم ایسا نہ کرنا۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یہ اصل میں تو ایک نماز کا ذکر ہے، لیکن حقیقت میں یہ 2 رکعت نماز کی طرف اشارہ نہیں ہے، یہ اشارہ یہ ہے کہ تم جمع ہو جانا۔ یاد رکھیں قرآن میں جب خدا ایک وصف لے کے آتا ہے یا ایک شے کا نام لے کے آتا ہے تو نام لینا مقصد نہیں ہوتا، صرف وہ چھوٹا سا عمل مقصد نہیں ہوتا، بلکہ مقصد ہوتا ہے کہ اس عمل کی جو تمام افادیت اور جو اس کا تمام جو حاشیہ ہے اس میں جتنی چیزیں آنے والی ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ نماز جمعہ کیا ہے؟ اجتماع، ہمدلی، اکٹھا ہونا۔ کون سی عبادت ہے یہ؟ 2 رکعت نماز کو ختم کر کے 2 خطبے بنا دیے گئے ہیں۔ اس میں بڑا کچھ ہے، صرف میں اشارہ دے رہا ہوں آپ کو کہ اس میں خطبوں میں کیا حکم ہے، پہلے خطبے میں کیا پڑھو، دوسرے میں کیا پڑھو، یہ ساری تفصیل آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ لہٰذا یہ کہا گیا ہے، شارٹلی آپ کو بتا دوں کہ اس وقت کے مسائل سے آنکھیں نہ بند کر کے رکھنا۔ یہ صرف اس کو نماز نہ سمجھ، نماز روز تم پڑھتے ہو اور نہ ہی کوئی اتنی مشکل ہے پڑھنی ہے۔ کیا تمہارے لیے کہ تم اکٹھے ہو جاؤ، اکٹھے ہو کر سنو، ایک دوسرے کے غموں کو
اور جو دوسرے مومنین ہیں، مسلمین ہیں، ان کی مشکلات کو سنو۔ خود غرض نماز نہیں خدا چاہتا، کہتا ہے اپنی پڑھتے ہو، ہر روز پڑھتے ہو، لیکن آج سب کی سن کے پڑھو، اور پہلے خطبے ہیں کہ سب کی مشکلیں سنو، سب کے مسائل سنو۔ وہ الگ بات ہے بیان ہو یا نہ ہو، پھر اس کے بعد نماز پڑھو، پھر تمہاری نماز بعد میں ہے۔ اس کے بعد آخری حصہ کیا ہے؟ پہلی آیت کا جواب ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا۔ وہ کیا جواب ہے؟ کہا گیا کہ تم سب چیزیں تسبیح کرتی ہیں، اور آخر میں کہا اذا رأوا تجارة او لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما، کہ جب یہ دیکھتے ہیں سامان اور چیزیں، اے رسول تمہیں اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو نماز میں اکیلا ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ رسول کو نماز میں اکیلا نہیں ہونا چاہیے، امت کو ساتھ رہنا چاہیے۔ اصل میں کیا ہے؟ مراد نماز ہے۔ یاد رکھے قرآن میں ایک ظاہری مفہوم ہوتا ہے، باطن اس کے پھر بڑھتے جاتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ رسول کی بات کو کبھی اکیلا نہ رکھنا۔ امامت کی طرف اشارہ ہے رسول کی۔ رسول امام ہے، یعنی رسول کو اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں، اکیلا چاہے نماز میں چھوڑ کے چلا جائے، اکیلا چاہے حکم میں چھوڑ کے چلا جائے۔ اشارہ نماز کا ہو رہا ہے، لیکن استفادہ عام کا لیا جا رہا ہے کہ تم کبھی بھی رسول کو، چاہے جہاد کا موقع ہو، چاہے گھر کا موقع ہو، چاہے سفر کا موقع ہو، چاہے حضر کا موقع ہو، چاہے غدیر کا موقع ہو، رسول کو اکیلے چھوڑ کے نہ چلے جانا۔ اور یہ کہا کہ یہ مال و متاع اور یہ ساری چیزیں خدا سے بہت بالاتر ہیں، اس میں بہت زیادہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا، بلکہ واللہ خیر الرازقین۔ اگر رزق کی وجہ سے ایسا کر رہے ہو تو حوصلہ رکھو، تسلی رکھو۔ رزق کی وجہ سے یہ نہ کام کرنا، بہانہ رزق کا نہ بنانا۔ ہاں رزق کا میں نے ذمہ اٹھا لیا ہے، یہ ضمانت ہے۔ لہٰذا اس آخری آیت میں جو کلوز اپ کر رہا ہے خدا اس صورت کو، وہ اس صورت میں کر رہا ہے، اس حالت میں کر رہا ہے کہ تم رزق کے بارے میں اس بہانے بنا کے پچھلی چیزیں مت چھوڑ دینا۔ کیونکہ ہم اپنی زندگی میں آخر میں کیا بہانہ بناتے ہیں کہ نہیں مولانا صاحب کام ہے، ادھر وہ جو ہے نا فلاں کام ہے، اس طرح اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکا، نماز کا ٹائم مجھے نہیں مل سکا، فلاں قرآن پڑھنے کا ٹائم مجھے نہیں مل سکا، احکام کو سیکھنے کا ٹائم نہیں مل سکا، روٹی گھر کی پوری نہ ہو تو کروں میں کیا؟ کہا واللہ خیر الرازقین۔ یہ بہانہ نہ بنانا، ویسے تم نے چھوڑنا ہے چھوڑ جاؤ۔ یہ پوری سورت کی کلوز اپ ہے، یہ آخری جو آیت ہے کہ تم اس وجہ سے نہ کرنا۔ لہذا عزیزان محترم اپنے آپ کو تیار کریں، قرآن اس طرح ضرور پڑھ لیں۔ ایک دفعہ مولانا کو بلائیں، انہیں کہیں یہ مجھے اس طرح فریم بنا کے بتا دیں، تاکہ ایک ایک سورہ کا، میرے پاس کتاب ابھی نہیں آئی ہے، بالکل ابھی تازہ یہ آئی ہے، جس میں آیت نہیں لکھی ہوئی، جس میں سارے فریم بنے ہوئے ہیں، اور سارا کچھ جو ہے اردو میں تو نہیں ہے لیکن دوسری زبان میں موجود ہے، وہ اس میں آیت نہیں لکھی ہوئی، اس کو اس طرح حصے کر کے پورے بتا دیا گیا کہ یہ اس طرح ہے صورت۔ لہذا اپنے بچوں کو پڑھنا، اوپر سے دیکھنا، قرآن جو ہے وہ تعلیم دیں آپ، لیکن امام فرماتے ہیں پڑھنے اور حفظ کرنے سے بہتر قرآن کو سمجھنا ہے۔ جنہوں نے قرآن کو نہیں سمجھا تھا انہوں نے قرآن کے لیے قرآن ناطق کو بھی پامال کیا ہے، قرآن صامت کو بھی پامال کیا ہے۔ آج مجھے دل ہے کہ وہ مصائب پڑھوں کہ جو امام زمانہ ایک عالم ربانی سے جب ملاقات کرتے ہیں تو عالم ربانی نے سوال کیا تھا کہ مولا کون سا مصائب آپ کو پسند ہے، کون سے مصائب پہ آپ گریہ کرتے ہیں بہت؟ مولا کو مصائب کی ضرورت نہیں ہوتی پڑھنے کی، لیکن ہماری ہمت کے لیے، تاکہ یہ سلسلہ نور رک نہ جائے۔ وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ ائمہ کی زندگی میں شعراء تھے، خطباء تھے، ادباء تھے، کیوں ان سے کہتے تھے ہماری شان میں شعر کہو؟ کیا اپنی شان نہیں جانتے تھے؟
اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو طریقہ آئے، اگر ان کی غلطیاں ہم دور کر دیں اور ان کو نور ملے اس سے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اسی طرح مصائب میں بھی فرزدق سے کہا ہے، دیبل سے کہا ہے، مرثیہ خانہ سے کہا ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں، تم مرثیہ کہو۔ عالم ربانی سے جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ روزہ خان بھی تھا، مصائب خان بھی تھا، تو کہا مولا کون سا مصائب پڑھوں؟ کہا کہ علی اصغر کا مصائب پڑھو۔ اور بھی مصائب ہیں، اللہ جانے حجت کے دل میں کیا تھا۔ علی اکبر کا نہیں کہا، مولا ہر روز 3 مرتبہ واقعہ کربلا کو دیکھتے ہیں، لیکن عالم ربانی کہتے ہیں کہ مجھے یہ کہا کہ علی اصغر کا مصائب پڑھو۔ ہاتھ باندھ کے پوچھا کہ مولا کیا وجہ ہے اس کی؟ کہا کہ جو جنت میں خوشبو ہے نا، علی اصغر کا وہ خون ہے کہ جو بہنا نہیں چاہیے تھا۔ علی اکبر کو مارا ہے تو بڑا بیٹا سمجھ کے مارا ہے، قاسم کو مارا ہے تو قاسم بھی جوان ہونے والے تھے، لیکن علی اصغر کو جو مارا گیا ہے نا، یہ انسانیت پہ ظلم ہے۔ سب روتے ہیں امام حسین کو امام سمجھ کے، ولی خدا سمجھ کے، حجت خدا سمجھ کے، لیکن علی اصغر کو رونا انسانیت کے ناطے ہے۔ جو بھی انسان ہوتا ہے، جس کے دل میں سینے میں انسان کا دل ہوتا ہے، وہ علی اصغر کو روتا ہے۔ عزادارو کہا جو جنت میں خوشبو ہے نا، جتنی خوشبو ہے جنت میں، وہ ساری کی ساری اسی خون کی ہے جو حسین نے بلند کیا تھا۔ آسمان کی طرف کرنا چاہتے تھے، آواز آئی تھی نہ پھینکنا آسمان کی طرف، زمین کی طرف پھینکنا چاہتے تھے لیکن زمین نے بھی انکار کر دیا تھا۔ مولا فرماتے ہیں وہی خون کی خوشبو جو ہے جنت میں ہے۔ آج اگر جنت میں خوشبو موجود ہے تو وہ علی اصغر کے خون کی خوشبو ہے۔ عزادارو عجب قسمت ہے رباب کی، اللہ نے 2 بچے دیے تھے رباب کو، ان کے چھوٹے چھوٹے 2 گلے تھے۔ ایک بیٹا تھا، ایک بیٹی تھی۔ بیٹے تک اگر بات رک جاتی شیعہ شاید نہ روتے۔ عزادارو دونوں کے گلوں کی جو کتابوں میں منظر کشی کی گئی ہے، میں نے خود پڑھا ہے، علی اصغر کے زندگی کے دن کم تھے اور وہ جو چند لمحوں میں ظلم ہوا تھا وہ زیادہ تھا۔ اور سکینہ کے زندگی کے دنوں کا بھی یہی حساب تھا، جب تک بابا کے سینے پہ سوتی رہی، جب اسی سینے پہ شمر سوار ہو گیا، عزادارو اس کے بعد سکینہ نے جب اپنے سفر شروع کیا ہے نا، سکینہ سو نہیں سکتی تھی۔ گلے کی یہ حالت بیان کرتے ہیں، زیارت ناحیہ مقدسہ میں آپ سنتے ہیں کہ رسیاں پہنائی گئی تھی۔ امام زمانہ فرماتے ہیں رسیاں نہیں پہنائی گئی تھی، زنجیریں پہنائی گئی تھی، لوہے کی زنجیریں پہنائی گئی تھی۔ حالت یہ تھی کہ جب شام میں سکینہ رخصت ہو گئی نا دنیا سے، شہادت ہو گئی ہے، تو اس کے بعد مختلف روایات ہیں، اتنا بتاتے ہیں کہ جب رباب نے دیکھا کہ میری دوسری امید بھی چلی گئی ہے، تو ایک دفعہ سب سے پہلے سکینہ کے گلے کو دیکھا،
میں بیان نہیں کر سکتا روایت میں جملے کیا لکھے ہوئے ہیں۔ رباب نے وہاں ماتم کیا تھا، منہ کا ماتم کیا تھا کہ مجھے اتنا پتہ نہیں تھا، کیونکہ میں بھی قید میں تھی، میں بھی صبروں میں تھی، میری سکینہ کے گلے کی حالت تو علی اصغر کے گلے سے بھی زیادہ زخمی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ تھوڑا سا اور مصائب پڑھوں گا، زحمت تمام کروں گا۔ عزادارو بی بی کی عجیب قسمت ہے کہ ایک جو بیٹا تھا وہ حسین کے سپرد کر دیا، اور جو بیٹی تھی وہ شام کے سپرد کر دی زینب کے، اور خالی جھولی لے کے مدینے گئی ہے۔ ساری زندگی چھاؤں میں نہیں بیٹھی، دھوپ میں بیٹھی رہی۔ جب امام نے حکم دیا کہ اماں کبھی تو سائے میں آؤ، ٹھنڈا پانی پیو، بی بی نے کہا ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں۔ جب حسین کی اپنے وارث کی لاش سے اٹھی تھی، کہا تھا کہ مولا میرے آقا کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، زہرا کا لال میں گرم ریتی پہ تیرا لاشا دیکھ رہی ہوں، میں سائے میں کبھی نہیں بیٹھوں گی۔ اپنے اللہ سے کہا کہ یا اللہ ایک امام سے وعدہ کیا تھا، دوسرا امام حکم دے رہا ہے، تو میرا فیصلہ کر دے۔ رباب کی روح پرواز کر جاتی ہے، بی بی کبھی بھی زندگی میں سائے میں آگے نہیں بیٹھی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔ یا حسین، ماتم سے پہلے اعلان